अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हेल्थ टॉक हमारा एक मुसलसल बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ज़ई टीवी की इंतजामिया की तरफ से हमने ये एक सिलसिला शुरू कर रखा है। असल में इस सिलसिले का जो मकसद है, जो फिलॉसफी है, वो ये है कि आम लोगों को जो डॉक्टर नहीं हैं और उनको अगर ये जो मरीजों के और उनके मर्ज के बारे में जो इब्तदाई इल्म है वो तो कम से कम पता हो। ठीक है, वो चले अपना आज खुद ट्रीटमेंट ना करें, ट्रीटमेंट वो क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाएं, लेकिन उनको इब्तदाई चीजें जो हैं जिनसे बचा जा सकता है, जिनसे अपने बच्चों को वो बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं, जिनको हम एहतियाती तदाबीर कहते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स, तो ये इख्तियार करना चाहिए। वो कौन कर सकता है? जिनको ये जो एलिमेंट्री मेडिकल नॉलेज है होता है, तो फिर वो उसको अप्लाई करते हैं। तो नाज़रीन, आज ये तो इब्तदाई बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करनी थी। आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे यहाँ अक्सर बॉयल्स, ये जो फोड़े फिंसियां हैं, बच्चों को निकल आते हैं, बड़ों को हो जाती हैं, और औरतों को भी वो निकल आते हैं। चेहरे पे निकल आए, कहीं जिस्म के और नाजुक हिस्सों पर निकल आए, तो ये असल में इसको हम मेडिकल जबान में एब्सेस कहते हैं। और जो वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जिनमें पस होती है, वो उनको हम बॉयल्स कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो मेडिकल की इस्तिलाह है, टर्मिनोलॉजी है, उसमें हम एब्सेस जो है उसकी तारीफ करते हैं कि ये असल में लोकलाइज्ड कलेक्शन है पस की, जो कि और पस आज खुद नहीं पैदा होती, बल्कि इसकी वजह होती है, और इसको हम कहते हैं कि बायोजेनिक, एक यानी कुछ जरासीम जब जिस्म में चले जाते हैं तो वो जो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम बायोजेनिक ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो जो जरासीम हैं, वो उनका जो बाई प्रोडक्ट होता है जो वो छोड़ते हैं, वो उसको हम जो है इसका जो है एब्सेस और ये पस का नाम देते हैं। अगर बहुत ज्यादा हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे जिस्म में चूंकि खून के कई हिस्से हैं, एक हिस्सा जो है, पहला हिस्सा जो होता है जिसको हम सॉलिड पॉट कहते हैं, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं। न्यूट्रोसेल है, बेजोफिल सेल है, इओसिनोफिल सेल है, और लिम्फोसाइट सेल हैं, और सो एंड बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो उनमें से कुछ जो है सेल्स अपनी मुद्दत पूरी कर लेते हैं, या वो डेड हो जाते हैं, या वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो फिर वो जो है वो उनकी वजह से वो जाहिर है, अब उनको कहीं बॉडी से एक्सक्रीट तो निकलना है, बाहर निकलना है ना, तो वो एक्चुअली जो सेकंड फॉर्म इख्तियार करते हैं, डेड सेल, उसको हम पस कहते हैं। फिर इसी तरीके से मैं नाजरीन बड़े सादे अल्फाज में इसको आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि फिर एब्सेस और बॉयल में फर्क क्या है। बॉयल जो है वो एक्चुअली ये एक किस्म की एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, और ये ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसमें जो है जगह जो है वो वहाँ सूजन है, और उस इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो है एक्चुअली वो होता ये है कि जो हमारे बाल हैं, जहाँ से बाल निकलते हैं, वो एक सेल है जहाँ से बाल बाहर निकलता है, उसको हम जहां से ये निकलता है उसको फॉलिकल सेल कहते हैं। उस फॉलिकल सेल से ये बाल निकलता है, तो वहां पर अगर जरासीम किसी भी तरीके से रसाई कर लें उस जगह पे, तो वहां लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन जो है डेवलप हो जाती है। तो उसको हम जो है वो हम कहते हैं कि ये
بوائل ہے اور وہ جو ایبسس میں نے آپ کو بتایا، یہ تو تعریف کی حد تک اس طرح ہوتا ہے، لیکن ان کی بڑی ڈیٹیل ہے، ایٹیولوجیکل یعنی جو اس کی روٹ کاز ہے بے شمار ہیں. میں وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا بیکاز دیٹ از ناٹ یور بزنس. وہ عام لوگوں کے علم میں بتا بھی دیا جائے تو وہ ریٹین نہیں کر پائیں گے بیکاز اٹ از دا بزنس آف اے ڈاکٹر. وہ ہی نوز بیٹر کہ بھئی یہ جو مرض پیدا ہوا اس کے روٹ کازز کیا ہیں. تو نارملی تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جسٹ اس لیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا جی ہیلتھ ایجوکیشن وہ کمپلیٹ ڈاکٹر نہیں ہوتا، بٹ پری میڈیکیشن یا جب کوئی مرض لاحق ہوتا اس سے پہلے جو ہے وہ جو احتیاطی تدابیر ہم اختیار کرتے ہیں دیٹ از نون ہیلتھ ایجوکیشن. اور دیٹ از ویری یہ جو سبجیکٹ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ ان ہول آف دا ورلڈ ایوری ویئر. میں 3-4 ملکوں میں گیا ہوں، جرمنی اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور ادھر ادھر میں نے بہت دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے اور بہت سارے اہم بڑے نامور ڈاکٹروں سے بات چیت بھی کی ہے، بہت سارے میڈیکل انسٹیٹیوٹس کا وزٹ بھی کیا ہے. تو آئی ہیو این اپرچونٹی، تو ان سے میں نے ڈسکس بھی کیا ہے. تو ایوری ویئر ان کا جو ہیلتھ اسٹرکچر ہے وہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں ریزلٹ فل ہے، نتیجہ خیز ہے. یعنی وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے سلیبس میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں تو 8ویں 9ویں 10ویں میں ڈفرنٹ سلیبس ہے اور اس میں، لیکن وہ ایون آپ حیران ہوں گے ناظرین کہ انہوں نے جو سیکس کے بارے میں ابتدائی باتیں ہیں وہ تک وہ پڑھاتے ہیں بچوں کو تاکہ ان کے اندر ایک اویئرنیس آ جائے کہ ہاؤ ٹو پریونٹ فرام سیکسول ڈیزیزز. اور یہ اس کا بڑا فائدہ ہے، وہ سوسائٹی میں ایک بہتر جو ہے کنڈیشن برقرار رہتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو ایبسس ہے اس کی موٹی کازز کیا ہیں. اور بس یہ ہے کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ پس کٹھی ہو جاتی ہے، ایکامولیشن آف پس ہے. اس کی وجہ کیا ہے تھوڑی سی میں نے بتا دی ہے، باقی جو ہے ڈاکٹر نوز بیٹر کہ وہ اس طرح ہو رہا ہے یا نہیں. بہرحال ون ویری امپورٹنٹ جو اس کا کاز ہے وہ ہے ایکامولیشن آف پس. دوسرا ہے فارمز اراؤنڈ دی ہیئر فالیکل، یعنی جہاں سے بال نکلا ہوا ہے اس کے گرد جو ہے ایک خاص قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے اور سوجن سی پیدا ہوتی ہے. وہ فالیکل دوسرے پارٹ آف دی سکن اس سے ڈفرنٹ نظر آتا ہے. اور لیکن یہ کیفیت زیادہ طور پر جو ہے بٹکس پر ہوتی ہے اور آپ کا جو انڈر آرمز ہیں یہ بغل کا حصہ ہے یہاں ہوتے ہیں، نیک پہ ہوتا ہے. فیس عام طور پہ اس کا زیادہ انوالو فیس ہوتا ہے. تو یہ ہے. اب یہ ہے کہ شروع میں یہ جو ایبسس کی میں بات کر رہا ہوں کہ شروع میں یہ چھوٹے سوال جو یہ نکلتے ہیں، اس کو سپیک کہہ لیں، اس کو آپ جو بھی آپ نام دے سکتے ہیں. اور یہ لیٹر ہم تو میڈیکل لینگویج میں اس کو نوڈیولز کہتے ہیں. تو یہ بن جاتے ہیں اور پھر ود دی پیسج آف ٹائم جوں مرض بڑھتا رہتا ہے تو یہ مقامی طور پر یہ نوڈیولز جو ہیں ان کی شکل بھی بدلتی ہے اور ان کا کلر بھی بدلتا ہے اور وہ زیادہ ریڈ بھی ہو جاتے ہیں اور سوجے ہوئے یعنی وہاں پر سوولن کنڈیشن بن جاتی ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد یہی کنڈیشن اگر برقرار رہے تو یہ جو ہے پھر اگر ریپچر ہو جائے یعنی وہ پھٹ جائیں، یہ
بہت بڑا، اس کو ہم پھوڑا بھی کہہ لیتے ہیں عام الفاظ میں، لیکن یہ پھوڑا ذرا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تھوڑا اس کو پھنسی پھوڑا، چھوٹے لیول پہ. تو یہ پھر یہ ہے نا، اگر اس کو آپ کسی بھی طریقے آج خود یہ رپچر ہو جائے یا اس کو ویسے آپ پنکچر کریں اور اس کو اس میں سے جو ڈرین ہوتی ہے وائٹ یا یلو کلر کی پس نکلتی ہے، تو یہ ایک قسم کا ہم اس کا وہ دیکھتے ہیں. پھر اگر یہ واقعی بڑے سیریس قسم کے جو آرگنزمز ہیں، جو یہ جو جراثیم ہیں، اگر وہ ان کا زیادہ اٹیک ہے تو پھر یہ کنڈیشن خراب جب ہوتی ہے تو پھر یہ اس کو ہم کاربنکل آف دی اسکن بھی کہتے ہیں. تو میں یہ ٹرم ساتھ ساتھ اس لیے بولتا ہوں کہ یہ ہماری مجبوری ہے، ان کا نام ہے اور ان کے اس نام سے نہ پکارنے سے بات مکمل نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ جو یہ نوڈیولز جو پھٹتے ہیں، رپچر ہوتے ہیں، یہ ایک تو بڑے ریڈ سے ہوتے ہیں، پینفل ہوتے ہیں، سوجے ہوئے ہوتے ہیں، اور مقامی طور پہ یوں لگتا ہے کہ یہ جگہ تھوڑی گرم ہو گئی ہے. تو پھر اگر ان کو لیٹر آن اگر ان کو آپ ایسے ہی انٹریٹڈ چھوڑ دیں، ان اٹینڈڈ چھوڑ دیں، تو پھر یہ لمپ کی شکل میں ایسے لمبوتری یا گول اس قسم کے لمپ سے بن جاتے ہیں، جو لیٹر آن یہ بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں. اور پیشنٹ ہیز ٹو گو فار سرجری، کیونکہ ڈاکٹر کے پاس پھر کوئی اور آپشن نہیں ہے، میڈیسن کام نہیں کر رہی، لوکل دوائی کام نہیں کر رہی، تو دین وی ہیو ٹو اڈاپٹ دی سرجیکل پروسیجر. تو پھر جناب یہ ہے کہ اب یہ تو ہوئی ٹیکنیکل باتیں. اب میں یہ کہتا ہوں جنرل قسم کے کازز کیا ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایبسس کسی کو ہوا ہے تو اس میں کوئی عام قسم کی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہیں. اس میں یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی ڈائٹ پور ہے، مطلب کھانے پینے میں جو ہمیں ایک بیلنسڈ ڈائٹ کہتے ہیں، ایک پور ڈائٹ کہتے ہیں. اب پور سے مراد میں یہ نہیں لیتا ہوں، پور ڈائٹ کا مطلب ہے جس میں سب وہ چیزیں جو مریض کو چاہیے، جو ایک صحت مند کو چاہیے، وہ نہیں ہوتی. وائٹامن اے، بی، B1، B2، B6، وائٹامن سی، وائٹامن ڈی وائٹامن کے اینڈ سو آن، اور بہت سے اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں ہمارے جو ہے انزائم ہوتے ہیں. اور پھر یہ ساری چیزیں اگر خوراک میں سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ ساری چیزیں خوراک میں سے، تو اس خوراک کو ہم پور ڈائٹ کہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر ڈائٹ اچھی ہے، ماحول اچھا ہے، تو بعض بات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو کوئی خوراک کھانے سے ان کو یہ کنڈیشن ان میں پیدا ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فوڈ الرجی، یعنی ایسی کوئی چیز کھائی جو موافق نہیں ہے اور اس سے یہ جو ایبسس جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو ہے جو بڑی ابھی میں اب یہ پھر ایک ٹیکنیکل بات ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. امپیئرڈ امیونٹی سسٹم، یہ ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ جب کوئی بھی جراثیم ہمارے جسم پہ اٹیک کرتا ہے تو یہ ہمارے جب داخل وہ جراثیم ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہمارے وائٹ بلڈ سیلز ہیں، جن کو ہم لیکوسائٹس کہتے ہیں، ان کا نام لیکوسائٹس ہے، ویسے عام زبان میں اس کو وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں، وہ اس جراثیم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ سولجر آف دی باڈی ہیں، دفاع کرتے ہیں، اس جراثیم کے خلاف جنگ شروع کر دیتے ہیں. اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جراثیم کو ہم کھا جائیں، جراثیم کو ہم مار دیں. اور اگر جراثیم طاقتور ہے، یہ امیونٹی سسٹم کمزور ہے، تو جراثیم اٹیک کر کے بیماری پیدا کر دے گا. تو یہ ایک نظام قدرت ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. اور اس نظام کو جو جراثیم کے خلاف قوت رکھتا ہے ہمارے جسم کے اندر نظام، اس کو ہم
इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। अगर वो इम्यूनिटी सिस्टम किसी वजह से, खुराक की वजह से या किसी और वजह या लंबी बीमारी की वजह से कमजोर पड़ जाए, पूरा काम ना करे, उसका फंक्शन डिफ्यूज होना शुरू हो जाए, तो फिर बेशुमार जरासीम आते हैं, अटैक करते हैं और अपना काम करते हैं। और आपने देखा कई लोग जो हैं बार बार बीमार होते हैं। वो इसलिए बार बार बीमार होते हैं कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है, जिसको हम उर्दू में कुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, वो कमजोर पड़ गया है, वो इतना ताकतवर नहीं है, वो जरासीम का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये भी एक फिर जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपसे, ये रूट कॉजेज में आता है। फिर जनाब इसके बाद ट्रॉमा हो जाता है और मकामी तौर पे जो है वो सेल हमारे और स्किन हमारी और बाकी जो है ना वो इनएक्टिव हो जाती है, बेकार हो जाती है, काम नहीं हो रहा होता। फिर इसके बाद बहुत ज्यादा जो है जिस बात का अमल दखल है, जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो हम खाते हैं वो हमारे मैदे में जाता है और वहां पर वो मुख्तलिफ शक्लों में एनाबोलिज्म है, कैटाबोलिज्म है और ओवरऑल मेटाबोलिज्म है, ये निज़ाम जो है चलते हैं, तो वो खाई हुई चीज जो है इस तरीके से छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स में बदलती है, जो कि वो हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत बात की बात है, पहले छोटी आंत जो है वो जो है उसके जो अंदर वाला अस्तर है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर जज़ब करना शुरू कर लेती है छोटी आंत। तो इसका मतलब है ये जुज़्वे बदन वो खुराक बनना शुरू हो जाती है। तो अगर वो सिस्टम खराब है तो खुराक कहना मैं बड़ा कुछ खाता हूं, खुराक लगती नहीं। वो लगने का मतलब यही है कि योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। फिर इसके बाद जो है ये जो है ना जी, फजा में बहुत सारे जरासीम हैं जिनको हम बैक्टीरिया कहते हैं, और फिर अगर बैक्टीरियल अटैक बहुत बढ़ जाए तो भी ये जो मैं बता रहा हूं ये भी कॉजेज में एक वजह बनती है। फिर इसके बाद जो है आपका एक वजह ये बनती है कि बाज लोग जनरली, नॉट एवरीवेयर, वो बड़े टाइट कपड़े पहनते हैं, वो उनका जो लिबास होता है वो बड़ा टाइट होता है, तो वो लिबास की और जिस्म की आपस में रगड़ होती है, वो जो आपस में वो रबिंग होती है, रगड़ होती है, उससे भी जो है ये स्किन जो है वो खराब होती है और वहां पर एब्सेस पैदा होता है। फिर कई ऐसे छोटे छोटे जख्म हैं और कई ऐसे छोटे छोटे बॉडी पे कट्स आ जाते हैं, हम उनका केयर नहीं करते तो वो फिर वहां पर जरासीम अपना पहुंच कर काम करते हैं, बात जो है वो बड़ी खराब हो जाती है। अब ये है, ये तो बात हो गई कि ठीक है जी, ये जो वेरी रेलेवेंट रूट कॉजेज है उनका मैंने जिक्र कर दिया। अब नाज़रीन बात जो है, अब फिर जो है वो फिर करना क्या है, करना क्या है, आम लोग क्या करें। आम लोग जो हैं उनके लिए ये मैं अपनी तरफ से नहीं, एक मेडिकल पैगाम दे रहा हूं उनको कि वो विटामिन ई ये जो है ये ज्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? विटामिन ई जो है ये एक किस्म का, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसको ज्यादा मजबूत करता है, बेहतर करता है, उसको ज्यादा फंक्शनल करता है। तो ये एक तो विटामिन ई की ज्यादा जो है यूज और इस्तेमाल करना। फिर विटामिन ए भी हमें चाहिए, ये भी एक किस्म का बड़ा हेल्पिंग विटामिन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। फिर तीसरी बात जो है वो है पर्सनल हाइजीन। अब इस बात पे मैं बड़ा जोर दूंगा कि जो लोग एक बाज़ाब्ता तौर पे अपना ख्याल नहीं रखते, अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखते, अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, भाई नाखून बड़े हैं तो बड़े रहें, बाल बिखरे हुए हैं तो बिखरे रहें, जो कपड़े गंदे हैं तो होते रहें, बाकायदा नहाना नहीं। तो इस तरीके से ये जो पर्सनल हाइजीन है ये बड़ी जरूरी है। और बहुत सारी बीमारियों को हम खुद दावत देते हैं
کیوں؟ ہم گندے ہیں، ہمارا جسم گندا ہے تو جراثیم تو بھاگ کے آئے گا. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ناظرین ہے کہ پرسنل ہائیجین کے ساتھ جو ہے وہ باقی چیزیں بھی ٹھیک ہیں، باقی جو ہیں وہ ان کا بھی خیال رکھنا، بٹ ویری ریلیونٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ کاز آف ایبسس یہ ہے پرسنل ہائیجین، اور اس پہ میں زیادہ زور دیتا. بچوں کو صاف رکھو، خود صاف رہو، اپنے پارٹنر کو صاف رکھو، گندگی سے بچو. اور یہ غلاظت جو ہے اس کی وجہ سے بھاگ بھاگ کے جراثیم آتے ہیں اور وہ اٹیک کرتے ہیں، ان کو تو ایسا ماحول چاہیے. تو یہ جو ہے نا اٹس ویری امپورٹنٹ. اب ایک اور بڑی میں تھوڑا سا میں ٹائم آپ کا ناظرین لوں گا، وہ یہ ہے اس میں جیسے پرسنل ہائیجین کا بڑا عمل دخل ہے، اسی طریقے سے کچھ خوراک ایسی ہوتی ہیں، فوڈ ایسے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ایسی ہوتی ہیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے. مثلا ہم کہتے ہیں یہ جو پروسیسڈ گرینز ہیں، کوکا کولا وغیرہ، شوگر وغیرہ اور کینڈی وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کی فوڈ ویلیو کوئی نہیں ہوتی. چسکا تو چلتا ہے، زبان کا چسکا ہے، مزہ آتا ہے، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر آپ کی گہرائی میں جائیں ان کی کوئی فوڈ ویلیو نہیں. یہ آپ کی باڈی کو کچھ نہیں دے رہے، الٹا یہ جیسے ہم کہتے ہیں ایش، وہ کیا اس کو بولتے ہیں جو راکھ، یہ کچھ نہیں ہوتے. اور پھر وہ جو بیک ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، میں جی گورمے سے یہ لے آؤ، فلاں سے، میں ایک بات کرتا ہوں، گورمے ہو، ڈوش سے ہو، کوئی بھی ہو، یہ جو بیک چیزیں ہوتی ہیں ان کی بھی، ان کے اندر جو ریئل ایسنس اور ریئل جو قوت ہوتی ہے اور طاقت ہوتی ہے، نئی انرجی جو ہوتی ہے، وہ تو اصل میں جل گئی ہوتی ہے، وہ تو بیک ہو گئی، جل گئی. اب ہم کیا کھا رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں، پیٹ بھر رہے ہیں اور اس میں انرجی کم ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو ہے اس کو بڑا سیچوریٹڈ جتنی چیزیں ہیں اور ہائیڈروجینیٹڈ فیٹس ہیں ان کا، اور فرائیڈ فوڈ جتنے بھی ہیں، اور پھر یہ ہے سالڈ قسم کے فیٹس ہوتے ہیں. پھر ہمارے سوسائٹی میں لوگوں کا ایک فیشن ہو گیا ہے، اور یہ فیشن جو ہے یہ ایسے ہی گڈ فار نتھنگ ہے، دکھاوا ہے اور شو بازی ہے کہ بھئی کافی پی رہے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ انٹیک ان کا بڑا ہوا ہے. بھئی اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ بار بار چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، اس قسم کا اور جو سافٹ ڈرنکس ہیں وہ پی رہے ہیں، ان کی فوڈ ویلیو تو ہے نہیں. تو پھر یہ جو ہے یہ ہمیں کوئی زیادہ فائدہ نہیں دیتی. اب ناظرین میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ویورز کہ اس میں، اس سارے قصے میں، اس ساری بات میں، اس مرض میں خاص طور پہ میں چاہتا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بات کہتے ہیں سٹریس اوور دا باڈی. سٹریس جو ہوتی ہے نا، خام خواہ کسی چیز کو اپنے اوپر سوار کر لینا، اپنے آپ کو ایسا ہے کہ بس ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا. تو یہ جو سٹریس ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. بندہ جب فریش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے مسائل میں سٹریس ہوتی ہے، لیکن سٹریس جو ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک رائٹ فل وے اختیار کر کے کوشش کریں، اس کا سلوشن اختیار کریں، لیکن اس میں سٹریس میں ڈوب نہ جائیں. جو ہی آپ ڈوبیں گے تو یہ آپ کو لے بیٹھے گی. سٹریس جو ہے، سٹریس سے بہت ساری بیماریاں آج خود بھاگی آتی ہیں، اور جو انسان ہے وہ ان سے پھر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. تو یہ چند باتیں ہیں ویورز کے خدمت میں کرنا. یہ چونکہ جرنل ہے، میں نے بہت سارا میڈیکل ٹرمینالوجی کو اوائڈ کیا ہے تاکہ ویور آپ کنفیوز نہ ہو جائیں.
But you must understand what is abscess and what is balls and what is the difference between two. اور اس کی موٹی موٹی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر کہا کہ بھئی خوراک پہ خیال کیا جائے اور ان باتوں پہ خیال کیا جائے. اگلی دفعہ ہم انشاءاللہ میں اپنا ایک اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں آؤں گا. یہ زئی ٹی وی والوں کا میں مشکور ہوں کہ وہ ہیلتھ ٹاک کا ایک سلسلہ جاری کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں ہیلتھ کے بارے میں بہت ساری اویئرنیس پیدا ہو جائے. اگلا ہمارا ٹاپک ہے ایجنگ، کہ وقت سے پہلے کوئی بوڑھا نظر کیوں آ رہا ہے، اس کی سکن کیوں کیا کہتے ہیں اس کو کیا وہ رنکلز پیدا ہو گئے ہیں، اور اس طرح وہ اس کی بھی دیکھیں ایجنگ ایک وجہ ہے اور وہ ہم وجہ بھی بیان کریں گے. اس کے جو آگے پھر جو حفاظتی اقدامات ہیں کیا کرنے چاہیے. فورن میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو 70 سال کا ہے وہ یوں لگتا ہے کہ 30-35 سال کا. آلموسٹ آدھا فرق ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی باڈی کی، اپنی سکن کی اور اپنی فزیک کی کیئر کرتے ہیں تو یقیناً وہ وقت سے پہلے بوڑھی نہیں ہوتی اور وقت سے پہلے وہ مرجائی ہوئی فگر نہیں ہوتی. السلام علیکم وما علینا الا البلاغ.